پراش صاحب ایران از آلویز نون فار لائک یو نو ان کی ایک فورٹے ہے پراکسی وارز, ٹھیک ہے. سو اس کانفلکٹ میں, اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ میں, ڈو یو سی کہ اس وقت جو پرابلمس فیس کر رہا ہے ایران وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی لیپسز ہیں اس ایران کے اندر, اور اس کے علاوہ ایران کے جو دیکھیں نا پریسائز ٹارگٹس کو ہٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے. پہلے اگر ہم حماس کی پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو حماس کا لیڈر وہاں پہ مارا جاتا ہے, پھر اس کے جناب جو جنرلز ہیں یا نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور پریسائز ہٹس کی جاتی ہیں. اور پھر جناب ڈرونز کے جو اسٹیشنز ہیں ان کی ایران کی ٹیریٹری میں رکھ کے اور وہاں سے آپریٹ بھی ہو جاتے ہیں. یو نو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں ان کی ایران کی وہاں سے آپریٹ بھی کر لیتی ہے. اس سچویشن میں اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہو کہ ان کا جناب پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو سکتا ہے, اور شاید رضا شاہ پہلوی کا جناب وہاں پہ بیٹا آ کے وہاں پہ جناب آ جائے. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنل ایشوز, سیکیورٹی لیپسز, اور اس کے بعد جناب ڈیل کرنا اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, از اٹ پاسبل کہ وہ لمبا اسٹریچ کر سکے ایران؟ کیپیسٹی ہے اس میں؟ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. ایک واقعی کمپلیکس سینیریو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ 70s کے بعد شاید یہ پہلی بار ہے کہ ایران نے ڈیپر انسائڈ اسرائیل, کسی بھی ملک نے اسرائیل کے اندر ہٹ کیا ہے. آپ فاکس دیکھ لیں, آپ CNN دیکھ لیں, آپ BBC دیکھ لیں, الجزیرہ دیکھ لیں, کہ جو لیول آف ڈسٹرکشن انسائڈ اسرائیل ہے دیٹس میسو ڈسپائٹ آل دیز فیکٹرز. یہ جو ایران کے اندر جس طرح کے ایلیمنٹس ہیں یا کوئرژن ہے ایران کے اوپر, سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 79 کے بعد ایران نے ون اور دی ادر وے ان سینکشنز کو فیس کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پہلے پراکسیز تھیں مثلا یمن میں یا لبنان میں حزب اللہ کی آپ نے بات کی, سیریا میں بشار الاسد کی گورنمنٹ تھی, پرو گورنمنٹ آپ کہہ لیں, پرو ایران گورنمنٹ, وہ چلی گئیں. بٹ اب تو ایک مین لڑائی ہے نا, اب تو پراکسیز والی بات رہ نہیں گئی کہ جس طرح سے امریکہ آ گیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نتنیاہو ڈریگ کرنے میں کامیاب ہو گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہینڈز اپ, جب اسرائیل نے دیکھا کہ اب بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے تو انہوں نے لیور کیا, یا جو مرضی کہیں. یہ بھی کنفیشن ایک ہے کہ اسرائیل اکیلا اب مقابلہ نہیں کر رہا ایران کا, اب ان کو امریکنز کو آنا پڑا. آپ سمبولک کہہ لیں, آپ ایز اے جیسچر کہہ دیں, آپ ایک میسیجنگ کہہ دیں, کیونکہ تینوں جو نیوکلیئر ریئیکٹر جن پہ اٹیک ہوا, 2 پہ تو اسرائیل اٹیک کر چکا ہے, اصفہان والے پہ بھی اور جو ننتنز والا ہے اس پہ بھی. تیسرا جو فردو والا ہے بڑا ہے اس پہ جو ہے وہ امریکنز نے اٹیک کیا. ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم نے ان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے, یہ کیپیسٹی ہے, ڈسٹروائے کر دی, اب امن کے لیے آنا چاہیے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ بات کر بھی رہے ہیں, ریئیکشن ایران کا ڈیپینڈ کرے گا کہ ایسکیلیشن ہوتی ہے فردر یا پھر چیزیں ڈپلومیٹکلی سالو ہوتی ہیں, اور پروبیبلی ایران از ورکنگ آن بوتھ ڈائریکشن. ایک جو ایرانین پارلیمنٹ نے آج فیصلہ کیا اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کیا جائے, اور فائنل ڈیسیشن نیشنل سیکورٹی کونسل پہ چھوڑ دیا, وچ از ہیڈڈ بائی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب. ایک تو یہ ٹریک ہے, اور یہ لیڈ کرے گا, اگر یہ ہوتا ہے تو یہ لیڈ کرے گا فردر ایسکیلیشن کو. کیونکہ جب آئل شپمنٹ رکے گی, عراق, بحرین, قطر, UAE, پارٹلی سعودی عربیہ, جب یہ علاقہ بلاک ہوگا تو پوری دنیا پہ پریشر آئے گا کہ آئل پرائس سرچ کر جائے گی, پہلے بھی سرچ کر چکی ہیں. دوسرا پیرلل ٹریک ایران یہ بھی کر رہا ہے, آج جیسے سید عباس عراقچی صاحب نے کہا, فورن منسٹر آف ایران, کہ وہ رشیا جا رہے ہیں, آج رات وہ چلے جائیں گے پریزیڈنٹ پیوٹن سے. اب پریزیڈنٹ پیوٹن سے یہ بات ہو نہیں سکتی کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کہے کہ میں اپنی فورسز بھیج رہا ہوں امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, ایران کے خلاف. وہ تو براڈر بات ہوگی, کوئی ڈپلومیٹک سلوشن. وہ یہ ہوگا کہ جو کچھ ہوا اس کو یہیں فریز کریں. اچھا, برٹش پرائم منسٹر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایران شوڈ کم ٹو دی نیگوشیٹنگ ٹیبل. پریسائز میں ان کا کوٹ بتا رہا ہوں. تو دنیا ابھی بھی
اس ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف جا رہی ہے. ایران نے خود کہا کہ یہ ہم نے تو وہاں سے نکال لی تھیں اپنی چیزیں تو ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. کائنڈ آف فیس سیونگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہو گیا. لیکن اگر ایسکیلیشن ہوتی ہے ایران فردر جیسے آج میزائل مارے, سسٹینیبلٹی نہیں ہے. جنرل صاحب نے درست فرمایا کہ ایران از اے ڈیپ اسٹیٹ, ان کے اندر ڈیپتھ ہے. کنٹریری ٹو ایران, اسرائیل کی وہ ڈیپتھ نہیں ہے. وہاں لوگ خوف زدہ ہیں, بھاگ رہے ہیں اسرائیل سے. کوئی ایرانین نہیں بھاگا. اور تیسری اہم چیز ہے, سوری ایم کٹنگ یو, لیکن ایران کے اندر سے بھی جو لوگ جا رہے ہیں اس وقت, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ایران ایک اینشنٹ سویلائزیشن ہے اور نیشنلزم ایران کا, وہ کہتے ہیں جو بھی ہو وی آر ایرانین. آپ کسی بھی ایرانی سے مل لیں وہ کہیں گے وی آر ایرانین. جو ڈسکانٹینٹ تھا, جو ڈسکنٹینڈڈ ایلیمنٹ تھا, اب تو وہ بھی ایز ایرانین سوچ رہا ہے نا. یہ ایج ملے گا موجودہ حکومت کو. رجیم چینج والی آپ نے بات کی, جب یہ ایرانین نیشنلزم اکٹھا کرے گا. ایک اور بات بھی ہے, جو اس وقت کی رجیم ہے, مثلا شیعہ رجیم ہے, ان کے جینز میں ریزسٹنس ہے. وہ حکومت میں بھی ہیں تو وہ ریزسٹنس کی فیلنگ ان پہ غالب ہے. اس لیے رجیم چینج یا تو آپ بوٹس آن گراؤنڈ لے آئیں, آپ والی سچویشن تو نہیں وہ نہیں بن رہی نا. تو اس لیے رجیم چینج والا نتن یاہو کل کہہ رہے تھے. لیکن واٹ اباؤٹ دیکھیں اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہ بھی ہوں تو رجیمز تو چینج ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی. میں ایرانین کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں. ہر ملک میں وہ نیشنلزم نہیں ہے جو ایرانین کے اندر نیشنلزم ہے. جب وہ یونائٹ ہوں گے, جو کہ ہو رہے ہیں, جو یہ سپائی والی باتیں تھیں نا, سپائی والی باتیں, یہ تو ان کی پہلے ریزسٹنس جو اینٹائی رجیم لوگ ہیں, اس وقت یہ نہیں تھا کہ امریکہ آ کے جنگ امپوز کرے گا, اٹیک کرے گا, یا اسرائیل اس طرح سے جنگ کرے گا. اب جو نیشنلسٹک فیلنگ آئی ہے ایران کے اندر, دیکھیں کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. یعنی ادھر سے اٹیک ہو رہے ہیں, ادھر سے تھاؤزنڈز آف پیپل دے آر ریلیئنگ اراؤنڈ. یہ فیلنگ اراؤز ہوتی ہے جس کو نیشنلسٹک فیلنگ کہتے ہیں. بہت کم ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی نیشنلسٹک فیلنگ ہوں جتنے ایران میں ہیں. تو وہ جو رجیم چینج وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ والی بات ہے, وہ مجھے ایرانین کانٹیکس میں نہیں نظر آتی آپ کو. اچھا چلیں پراج صاحب, مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا. ٹھیک ہے, آپریشن ہوتا ہے مڈ نائٹ ہیمر, جس کا نام امریکنز نے دیا ہے مڈ نائٹ ہیمر. آپریشن ہوتا ہے, دے سے دیٹ اٹس ویری سکسیسفل, اور اس میں کمپلیٹلی انہوں نے جو نیوکلیئر فیسلٹیز تھی ان کو ڈسٹرائے کر دیا. انہوں نے فورڈو ہو, نتنز ہو, اصفہان ہو, ان کو ڈسٹرائے کر دیا. بٹ ڈو یو تھنک کہ پھر چیزیں کراپ اپ ہو سکتی ہیں, یا کیونکہ دو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, ایرانیز آر سیئنگ سم تھنگ ایلس, امریکنز آر سیئنگ سم تھنگ ایلس. اور ابھی تو جناب وہاں پہ اسرائیل کے اندر بڑی وہاں پہ واہ واہ ہو رہی ہے, بڑا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے جناب ٹرمپ کا. سو وہ واقعی چیزیں اسی طرح سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, یا کچھ نئی چیزیں کراپ اپ ہو سکتی ہیں وین اٹ کمز ٹو ایران؟ جب جنگ ہے تو ایوری پاسبلٹی از دیئر. اوکے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران جو ہے وہ زخم کھا کے بیٹھ جائے. ریٹیلیشن تو ضرور ہوگی. اچھا, لیکن ریٹیلیشن کیا صرف اسرائیل کے خلاف ہوگی, یا جیسے ایرانیز نے پہلے کہا تھا کہ ہم امریکی اڈوں پہ اٹیک کریں گے, یا اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بلاک کیا گیا تو وہ بھی سملر ٹرمز میں اس کو سوچا جائے گا. نتن یاہو پہلے کہتا رہا کہ میں نے ایران میں رجیم چینج کرنا ہے, پھر پرسوں وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی ہمارا فوکس ہے ایرانین جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی. بٹ سنس 1979 ویسٹرن کیپٹل تو خواہش کرتے رہے نا کہ یہ ان سے جان چھوٹے, ان کی جگہ ماڈریٹس آئیں, ریفارمسٹ آئیں, ڈیموکریٹس آئیں. یہ درست ہے کہ عرب سپرنگ میں معاملات آئے, بوٹس آن گراؤنڈز نہیں تھے, لیکن جب اس طرح کی رجیم چینج ہو تو پھر کیوس آتا ہے. اچھا, مثلا یمن دیکھ لیں, لیبیا جیوگرافیکل تو کنٹری ہے نا, عراق کا دیکھ لیں. کیا اس کیوس کو یہ ریجن افورڈ کر سکتا ہے؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مثلا پاکٹس بن جائیں جیسے لیبیا میں بنی ہوئی ہیں, فرض کیا, تو یہ ریجن چاہے گا یا چائنا چاہے گا؟ چائنا بھی تو نیبر ہے ایران کا.
افغانستان پہلے ہی اسی طرح کے پرابلم کا شکار ہے. نہیں کچھ کہہ سکتے کہ اگلے 4-5 سال میں افغانستان کا کیا ہوگا، نارتھ والے کیا کریں گے، ساؤتھ والے کیا کریں گے. اسی طرح سملر یہ اگر خدا نہ خواستہ ایران کا ہو جاتا ہے تو ریجن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور بالکل انہوں نے، نوید صاحب نے درست کہا کہ چائنا ایمرجنگ پاور کے طور پہ، اس ریجن کی پاور کے طور پہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسٹیبلٹی آئے. سملرلی رشیا جو خود ادھر انٹینگلڈ ہے اور یوکرین کرائسس میں، پھر وہ روزانہ ان ٹچ بھی رہتے ہیں، ہر دوسرے دن ٹرمپ سے بات بھی ہو رہی ہے. تو فرسٹ پرائرٹی سب کی ہوگی کہ اس کن کا رول ادا کر سکے گا رشیا؟ میڈیشن کہہ لیں یا پرسویشن کہہ لیں. پرسویشن پہلے تو ایران پہ ہوگی، پھر امریکہ پہ ہوگی کہ ڈونٹ گو فار سیکنڈ اسٹرائک. یہ اب کتنا کامیابی ہوتی ہے، یہ حالات انفولڈ ہوتے ہوئے ہمیں بتائیں گے.